نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ 29ویں سپارے کے آغاز میں سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھگڑے گی اور اللہ سے یہ درخواست کرے گی کہ یا اللہ یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما، چنانچہ اس کے پڑھنے والے کی بخشش کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے اور خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ الملک محفوظ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہے، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جنہیں یاد ہے وہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ اسے یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ 30 آیتیں ہیں کل، روزانہ اگر ایک ایک آیت بھی آدمی یاد کرے تو ایک مہینے میں سہولت سے یہ سورہ مبارکہ یاد ہو سکتی ہے۔ باقی اس سورت میں 3 مضامین اللہ نے ذکر فرمائے۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ اس کائنات کی بادشاہت، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ کہ ساری بادشاہت جس کے پاس ہے، اور جس نے موت و حیات کو بنایا اور تمہیں وجود بخشا اور دنیا میں بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے وہ دیکھے کہ کون آدمی اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ تو ایک مضمون تو یہ ہے۔ دوسرا مضمون، روزی پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، بالواسطہ بلا واسطہ انسانوں کو جو روزی پہنچاتا ہے، اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو روزی دینے والا وہی ہے۔ اور تیسرا مضمون، آخرت کے جھٹلانے والے کا انجام بد، چنانچہ ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تو جہنم کی چیخ و پکار کو سنیں گے اور یہ غصے سے ابل رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ یہ غصے سے پھٹ جائے۔ اور جب بھی اس میں کوئی جماعت، کوئی فرد کسی کو ڈالا جائے گا تو داروغہ جہنم کے نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ کہیں گے بلا آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمیں ڈرایا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہ اتارا۔ نذیر کیا ہے؟ رسول نذیر ہے، ڈرانے والا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید ہمارے سامنے نذیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نذیر ہے۔ کوئی بھی واعظ آپ کو واعظ کرتا ہے وہ آپ کے لیے نذیر ہے۔ ہر آدمی کے جسم میں سفید بالوں کا آ جانا یہ نذیر ہے کہ اب آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی طرح سے بیماریوں کا آنا یہ بھی نذیر ہیں، یہ بھی ڈراوے ہیں انسان کے لیے کہ دیکھو ایک بیماری آئی ہے، اب تم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ شفا ہو جائے، شفا ہو جائے، صحت یابی ہو جائے، یہ تمہیں ایک موت سے پہلے تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے ایک وقت تمہارا آئے گا اور پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بیٹے کا پیدا ہونا یہ نذیر ہے، پوتے کا پیدا ہونا دوسرا نذیر ہے کہ اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو یہ سب نذیر ہے۔ تو وہ فرشتہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی بھی ڈرانے کا سبب نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہاں تھا تو تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے انکار کیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم دنیا میں اگر نبیوں کی باتوں کو، قرآن کی بات کو سمجھ لیتے، سن لیتے تو آج یہ انجام بد ہمارا نہ ہوتا۔ فاعترفوا بذنبهم، وہ یقین کر لیں گے اپنے گناہوں کا، لیکن اب گناہوں کا یقین اور اقرار کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم کا جو مضمون ہے وہ مخالفین کی پستی اور اسی طرح سے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مداہنت آپ نہ اختیار کیجیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آغاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا، قسمیں کھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر فائز ہیں۔
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی انتظار کرتے رہیں، یہ آپ کی ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں ان کافروں اور مشرکوں کی ہلاکت کا۔ باقی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ دین میں ذرا نرمی کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عقائد میں، اسلامی تعلیمات میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، کچھ مشرکین نے آ کے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کی طرح کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ایک سال آپ ہماری طرح عبادت کریں، اس طرح سے ہمارے اور آپ کے درمیان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پر فرمایا کہ نہیں، یہ مداہنت ہے، یہ دین میں اس قسم کی کمزوری، ایسا سمجھوتا عقائد میں کرنا، ایسا سمجھوتا واجبات اور ضروریات دین میں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسا امر آتا ہے جو دین میں مستحب کے درجے کا ہے، اس کو اگر آپ کسی مصلحت کے تحت چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بڑے اہم مقصد کے تحت اس کو چھوڑ کر کسی اور بڑے مقصد کو آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو توقع ہے کہ اس کے چھوڑنے سے شاید بہت سارے لوگ قریب آئیں، تو کچھ گنجائش نکل آئے گی۔ باقی ضروریات دین اور فرائض اور واجبات اور عقائد میں کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی اجازت نہیں ہے۔ آج لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی نرمی رکھو دین کے معاملے میں، دین ہمیں سختیاں تھوڑی بتاتا ہے، بس وہ چیزیں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہیں، نفس کے مطابق ہیں، ان کو تو بسم اللہ مان لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، اور اچھے سے اچھا آدمی نمازی پرہیزی تہجد گزار بھی ان کا انکار کر دیتا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور میں اس قسم کی مداہنت دین میں نہیں چلتی۔ اور باقی دوسرا مضمون یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کرتے رہو، اور مال کو جب خرچ کرتے رہو گے تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں تمہارے لیے برکتوں کو نازل فرمائے گا، تمہاری کھیتیوں میں اور تمہارے مالوں میں اللہ پاک برکت عطا کرے گا۔ تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے۔ سورۃ الحاقہ کا جو مضمون ہے دنیا اور آخرت کا عذاب، چنانچہ دنیا کے عذاب کے 3 نمونے ذکر فرمائے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور قوم سمود کو تو اللہ پاک نے ہلاک کیا ایک چیخ کے ذریعے سے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد کو ایک سخت تیز تند ہوا کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ہوا ان پر مسلط رہی۔ فتری القوم فیہا سرعا، اے مخاطب تو دیکھے گا بچھڑی ہوئی قوم، پڑے ہوئے سارے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے بڑے بڑے قد ان کے جیسے کہ کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ اور تیسری مثال وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، فرعون اور اس سے پہلے کی کچھ قومیں اور اسی طرح سے اس کے بعد کی کچھ قومیں، فرمایا ان سب نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کی تو پھر اللہ پاک نے ان کو سخت پکڑا۔ یہ دنیاوی عذاب کے نمونے ہیں۔ اور اخروی عذاب کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا، مت پوچھو اس کا کیا انجام ہوگا۔ فَيَقُول، کہے گا ہائے کاش مجھے نامہ عمل نہ دیا جاتا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے، ہائے کاش موت ہی سے فیصلہ ہو جاتا، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، افسوس میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا اور میری سلطنت اور میری بادشاہت مجھے کسی کام نہ آ سکی۔ حکم ہوگا فرشتوں کو پکڑو اور زنجیروں میں اس کو جھکڑو اور اسے جہنم میں ڈال کے آؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو زنجیر کا تذکرہ ہے 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر، وہ دنیا کا 70 ہاتھ نہیں، وہ آخرت کا 70 ہاتھ ہوگا۔ اور آخرت کا 70 ہاتھ آپ کو کیسے اندازہ ہو کتنا بڑا ہاتھ ہوگا آدمی کا؟ صرف ڈاڑھ کافر کی جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہوگی۔ اسی حساب سے، اسی تناسب سے اس کا جسم بڑا ہوگا اور اس زنجیر میں اسے جکڑا جائے گا اور جہنم کے اوپر اسے لٹکایا جائے گا۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مساکین اور غرباء کو کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتا تھا۔ بخل کی انتہا، بخل کی انتہا، نہ خود کھلائے نہ دوسرے کو کھلانے دے، یہ بخل کی انتہا ہے۔
فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، جہنمیوں کے بدنوں سے نکلتا ہوا کھولتا ہوا خون پیپ یہ اس کا کھانا پینا، لا یاکلہ الا الخاطئون، فالخاطئون اس کو گناہگار ہی کھائیں گے، مجرم ہی کھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اخروی عذاب کا ایک نمونہ بتایا، اور وہ شخص جس کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، فاما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، سب کو بلائے گا آؤ آؤ میرا نام عمل پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اور فی جنت عالیہ، بلند باغات اور جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، اور پھل لٹکے ہوئے سامنے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور پھر کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو جو دنیا میں تم نے مشقتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، راتوں کا قیام کیا ہے، تلاوت کی ہے، ان اعمال کے بدلے یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، اس میں بھی آخرت کا عذاب، یہاں سے آخر تک ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں آخرت، جہنم، عذاب، جہنم، آخرت کے مضامین بہت کثرت سے آخری صورتوں کے اندر ہیں۔ اس میں بھی سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کب عذاب آئے گا، کہا بتا دو اسے، للکافرین لیس لہ دافع، جب وہ آئے گا اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، کہاں سے آئے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذی المعارج جو بلندیوں والا ہے، کب آئے گا، قیامت کے دن، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کا عرش جس دن قائم ہوگا اور ملائکہ آسمان سے نیچے اتریں گے، اور اس دن کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہوگی، 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس دن یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پھٹ جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کی طرح، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو کام نہ آئے گا، یبصرونہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے پھر بھی مدد نہیں کریں گے، یود المجرم، اس دن مجرم تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہائے کاش آج میری اولادوں کو لے لیا جائے، اور میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میرے خاندانوں کو، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو لوگ زمین میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہے، سب لے لیا جائے اور مجھے جہنم کے عذاب سے خلاصی مل جائے۔ کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہاں وہ فدیے کا وقت ہے نہیں، وہ خلاصی کی صورت ہے نہیں کہ فدیہ دے کے جان چھوڑاؤ، اس لیے کہ نزاعۃ للشوا انہا لظى، وہ دھکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھالوں کو جلا ڈالنے والی، تدعو من ادبر وتولى، خود پکار پکار کے لائے گی، کہاں بھاگ رہے ہو، نافرمانوں کو خود بلائے گی۔ محشر میں جب سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اس سے گردن نکلے گی، اور تارک نماز کو، نماز کے چھوڑنے والے کو، زکوٰۃ کے چھوڑنے والے کو، سود کے کھانے والے کو، اور مساجد میں بےہودہ باتیں کرنے والوں کو، ان سب کو وہ گردن پکڑے گی اور جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ تدعو من ادبر وتولى، جو پیٹھ پھیرے گا اسے خود بلائے گی، وجمع فاوعى، اور جس نے دنیا میں مال جمع کیا گن کے رکھتا رہا ان سب کو بلائے گی۔ ہاں بچ سکتے ہیں کون جہنم سے؟ وہ لوگ جن میں اعمال صالحہ ہیں، جو نمازی ہیں، اور جو اپنے اموال میں دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے حصے رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو امانت داری کا خیال رکھتے ہیں، جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ایسے اشخاص، ایسے لوگ اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ انا ارسلنا نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، تفصیل سے وہ دعوت مذکور ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف متوجہ کیا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اس کے نتیجے میں آسمان سے بارشیں اتارے گا، اور تمہارے مالوں میں، تمہاری اولادوں میں اللہ پاک برکتیں دے گا۔ یہ استغفار کے ثمرات ہیں۔ پہلا ثمرہ وقت پر بارش ہونا، دوسرا ثمرہ اجر کیا ہے کہ اللہ پاک مالوں میں برکت دے گا، اور تیسرا اجر اور ثمرہ کہ اللہ پاک اولاد میں برکت دے گا۔ تو اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، استغفار کی طرف متوجہ کیا، لیکن جب وہ نہ متوجہ ہوئے اور پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، نوح علیہ السلام نے پھر بددعائی
دعائیہ کلمات کہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلیں بھی نافرمان ہی نافرمان پیدا ہوں گی، اے اللہ اب ان کو زمین پہ تو زندہ نہ رکھ۔ چنانچہ اللہ پاک کا عذاب آیا اور پانی کے اندر وہ سب جو نہ ماننے والے تھے وہ غرق ہوئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مکہ حرم کے قریب میں ایک جگہ تھی جہاں ایک بازار لگتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جا رہے تھے اور فجر کی نماز کا وقت آیا تو وہاں آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ جنات آئے اور انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم کو جا کے انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا، اور وہ جن نے جو اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس جن کی تقریر کو اس سورہ جن میں ذکر فرمایا۔ یہ ساری اس جن کی تقریر ہے۔ وہ کہتا ہے انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہم نے سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا، ہم ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبا، اور ہمارا پروردگار بلند و بالا ہے اس بات سے، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، اور ہم میں سے بہت سارے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، پتہ چلا یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور بہت سارے انسانوں نے ہم جنوں کو خراب کیا۔ جن کہہ رہا ہے بہت سارے انسانوں نے ہم جنوں کو خراب کیا۔ کیسے خراب کیا؟ وہ جب وہ ہمیں مشکل کشا سمجھنے لگ گئے اور ہمارے اندر بھی تکبر آ گیا کہ جب وہ کسی وادی میں رات کو رکتے اور ٹھہرتے تو وہ یہ کہتے کہ اس وادی کے اندر جو بڑا جن ہے، سردار ہے، اس کی حفاظت میں ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے جو جن تھے وہ بھی ذرا موٹے ہو گئے کہ شاید ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، تو اس طرح سے انسانوں نے ہمیں ورغلایا، گمراہ کیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور اسی طرح سے انسانوں کا اور ہمارا ملا جلا ایک ہی خیال تھا کہ اللہ پاک کسی کو نہیں اٹھائے گا، لیکن اب اس قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کی باتیں اچک کے لائیں کہ کیا کلام ہوتا ہے، وہاں ہمیں شعلے پڑتے ہیں، آگ پڑتی ہے، ہمیں کوئی کلام نہیں لینے دیا جاتا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور آسمانوں کے کناروں پر جا کر ہم بیٹھتے ہیں، آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بھی سنتا ہے اس کے پیچھے ایک شعلہ پڑتا ہے۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، پہلے آسمانوں پہ جانا ہمیں اجازت تھی، اب روک دیا گیا، پتہ نہیں اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے اس عمل سے، کیا ہدایت اور بھلائی کا ارادہ ہے یا کوئی شر اور عذاب کا ارادہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو نیک ہیں، بعض ایسے ہیں جو برے بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہمارا یہ یقین تھا کہ ہم اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکیں گے اور ہم اللہ سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اب جب ہم نے ہدایت کو سنا، قرآن کو سنا، تو ہم ایمان لے آئے، لہذا جو ایمان لایا تو بس اس نے گویا کہ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اس نے ہدایت کا ارادہ اور قصد کر لیا، اور جس نے ایمان نہ لایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، پھر ایک دوسرے سے سمجھا رہے ہیں اگر ہم دین پر قائم رہے اللہ پاک وقت پر بارشیں اتارے گا، اور اللہ پاک ہمیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ جن پوری تقریر کر رہا، آخر تک اسی کا کلام ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی حقانیت کو ذکر فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے تو چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنات اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، نہیں، ان کو کوئی حق اور اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ وحی کے سلسلے میں کوئی دخل اندازی کریں۔ سورۃ المزمل کہ دشمنان اسلام کو اللہ پاک ہی کافی ہے کہ آپ رجوع الی اللہ کریں۔ سورہ مزمل اور مدثر،
مزمل میں رات کا فریضہ اور مدثر میں دن کا فریضہ. یہ آپ علیہ السلام پر وہی اس وقت دونوں صورتیں آئی تھیں. اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد جب آئی ہے وہی تو پھر سورہ مزمل اور مدثر آئی. اس میں آپ علیہ السلام کا فریضہ متعین کیا. آپ نے دن کو کیا کرنا ہے, رات کو کیا کرنا ہے. رات کا کام بتایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے, آدھی رات, پوری رات, یا ایک تہائی یا ایک چوتھائی, جتنا ہو سکے کیا کرو. ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر رات کو قرآن کو پڑھا کرو. تہجد میں قرآن پڑھو, 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھا کرو رات کو, اور اس میں قرآن پڑھو. اس کا کیا فائدہ ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم بڑا بھاری بوجھ آپ پر وحی کا ڈالنا چاہتے ہیں. اور رات کے قیام کے 2 فائدے, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, اس سے نفس دبتا ہے, نفس روندا جاتا ہے, اور واقوم قیلا, اور بات ٹھیک ٹھیک نکلتی ہے, زبان سے سچ بات نکلتی ہے. باقی رہی یہ بات کہ آپ کے مخالفین, آپ ان کو میرے سپرد کر دیجئے, میں خود ان سے نمٹ لوں گا. آخرت آنے والی ہے, اس دنیا میں بھی عذاب, ورنہ آخرت آنے والی ہے. سورہ مدثر میں کیا فریضہ بتایا؟ دن کا کام, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف اوڑھنے والے, کپڑا اوڑھنے والے, کھڑے ہو جا اور اب لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے اور طہارت کو اختیار کیجئے, اور کسی پر احسان کر کے احسان نہ جتلائیے. اور یہ سب احکام دیے. کہا یہ دن کو آپ کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بد ہے, وہ یہاں پر بھی ذکر فرمایا. پھر جہنمیوں کے چند سوالات آئے. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا کہ یہاں جہنم میں تمہارے آنے کا کیا سبب ہے, تو وہ 4 گناہ گنوائیں گے. لم نک من المصلین, نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, دنیا میں بیہودہ مجالس میں ہم بیٹھتے تھے, جہاں لیانیاں ہوتی تھی وہاں بیٹھتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو یہ 4 جرائم وہ گنوائیں گے کہ ان 4 جرائم کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورۃ القیامہ میں بھی ساری آخرت, قیامت ہی قیامت. قسم ہے لا اقسم بیوم القیامہ, قیامت کے دن کی قسم, نفس کی قسم. یہ انسان یہ خیال کرتا ہے اللہ نجمع عظاما, ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے. بلا, کیوں نہیں جمع کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا, ہڈیاں تو ہڈیاں, اس کے پوروں کی انگلیوں کے نشان بھی اسی طرح سے دوبارہ آئیں گے, اسی طرح سے یہ پرنٹ انگلیوں کے اسی طرح سے دوبارہ آئیں گے. یسأل ایان یوم القیامہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی, اسے بتا دے. فاذا برق البصر, جب آنکھیں بے نور ہو جائیں. وخسف القمر, چاند بے نور ہو گیا. وجمع الشمس والقمر, چاند سورج دونوں کو جمع کر دیا جائے گا. یقول الانسان, اس وقت انسان کہے گا این المفر, کوئی ہے بھاگنے کی جگہ, کوئی ہے ٹھکانہ بھاگنے کا؟ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, اللہ ہی کی طرف بھاگنے کی جگہ ہے. اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا اس نے آگے کیا اعمال چھوڑے اور پیچھے کیا اعمال چھوڑے. وللانسان علی نفسہ بصیرہ, اس کو خود پتہ ہوگا میں نے کیا کیا ہے. ولو القی معاذیرہ, 1000 معذرتیں کر لے گا, اس وقت کی معذرتیں قبول نہیں ہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر, سورۃ الدہر میں انسان کی تخلیق اور آخرت, اس میں بھی آخرت ہے. جنت اور جہنم کو اللہ پاک نے کھول کر بیان فرمایا, اور زیادہ اس میں جنت کے تذکرے ہیں کہ اللہ پاک 3 قسم کے طبقے ہوں گے. ایک طبقے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, جنتیوں کا سب سے ادنا طبقہ جنتیوں کا وہ ہوگا کہ جن کے آس پاس پیالے پھیرائے جائیں گے. اب لے کے جانے والا, پلانے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. ساقی کون ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے. بس کہا کہ ان کو پلایا جائے گا. ایسے بآنیت من فضۃ, چاندی کے برتنوں میں. واکواب, کانت قواریرا, جو چاندی کی طرح اور شیشے کی طرح چمکتے ہوئے. اور وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, ایسے گلاسوں میں ان کو پلایا جائے گا کہ جن کی تہ میں زنجبیل چشمہ ملا ہوا ہوگا. زنجبیل چشمے کا پانی, یہ زنجبیل اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلنے والا چشمہ ہے. یہ ادنا درجے کے جو جنتی ہوں گے ان کو زنجبیل کی صرف ملاوٹ ہلکی سی اس میں ڈالی جائے گی, خوشبو ڈالی جائے گی.
عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اس کا نام سلسبیل بھی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ جنتی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر جنت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو پلائیں گے۔ اور اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ دیکھیں گے تو ایسا جیسا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ اور عالیہم ثیاب سندس، اور ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور پھر تیسرے درجے کے جو جنتی ہوں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، انہیں اللہ پاک از خود پلائے گا۔ ان کا ساقی اللہ پاک ہوگا، انہیں از خود اللہ پاک پلائے گا۔ یہ خاص اللہ کے مہمان ہوں گے، یہ علماء، یہ شہداء، یہ انبیاء، یہ اللہ کے خاص مہمان ہوں گے۔ اللہ پاک انہیں پھر اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ والمرسلات عرفا، اس میں بھی آخرت ہی آخرت، سورۃ المرسلات میں قسمیں کھا کر اللہ پاک نے ہواؤں کی قسمیں کھائیں۔ انما توعدون لواقع، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کہ رحم مادر میں تمہیں کس طرح سے بنایا، اور پھر تمہیں موت دی، الم نجعل الارض کفاتا، اور زمین سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے، نگل جاتی ہے، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ مطلب یہ کہ زمین کافی ہے تم سب کے لیے، تم زندے بھی اس پر چلتے ہو اور مر جاتے ہو تو اس کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہو، وہ ان کو بھی اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور وسعت تو دیکھو۔ اور اسی طرح سے فرمایا ایک اور ہماری قدرت کی نشانی دیکھو، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، قیامت کے دن ان نافرمانوں اور ظالموں کے متعلق فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں لے کے چلو اس جہنم کی طرف کہ جس سے دھواں نکل رہا، اور 3 شاخوں والا دھواں نکل رہا، 3 شاخوں والا دھواں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ دھواں ایسا لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ سایہ دار ہوگا اور نہ جناب وہ حرارت اور تپش سے بچانے والا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور وہ جہنم اتنے بڑے بڑے انگارے پھینکے گی جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، محلات کی طرح انگارے نکلیں گے۔ کانہ جمالۃ صفر، اور سرخ اور لال جس طرح سے اونٹ ہوتے ہیں لائن اور قطار میں لگے ہوئے، اس طرح سے وہ جہنم انگارے پھینکے گی۔ تو فرمایا اس وقت حکم ہوگا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ، اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو، اس جہنم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر۔ آخرت میں ان نافرمانوں سے کہا جائے گا کر لو تدبیر، ابھی تدبیر کرنے کی ہے میرے عزیز دوستو، ابھی تدبیر کرنے کی، ابھی رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ بھی بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کو اللہ پاک ہر رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور جو آخری رات ہوگی اس رات میں اللہ پاک اتنے آزاد کرے گا کہ پہلے رمضان سے لے کر آج تک جتنے جہنم سے آزاد ہوئے اتنے اللہ پاک آخری رات میں آزاد کرے گا۔ اور پھر عید والے دن اعلان ہوں گے کہ تم بخشائے ہوئے ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محرومی ہو جائے اور ہم جہنم سے آزاد نہ ہو پائیں اور جنت کے لیے داخلہ ہمارے لیے ثابت نہ ہو سکے۔ ابھی موقع ہے، ابھی جو تدبیر کرنا چاہتے ہیں استغفار کے ذریعے سے، رجوع اللہ کے ذریعے سے، اور جو کمی اور کوتاہی ہو گئی، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار اختتام پر ہوتا ہے، اگر پہلے سستی ہو گئی تو اب بھی موقع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔